محترم سامعین، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ربیع الاول کے مہینے کی آج 1 تاریخ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے میلاد کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی وجہ سے اس مہینے کی حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کثرت کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے حالات زندگی، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام اور مختلف چیزیں جو حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی اور تعلق رکھنے والی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش ہوگی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، آپ کے حالات اور واقعات، اور بالخصوص یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام اور شان عطا فرمایا اور کیسی کیسی عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں، انشاءاللہ ان چیزوں کو 2-3 جمعوں کے اندر بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کے تذکرے، آپ کے چرچے اور آپ کے حوالے سے منسوب ایک ایک بات اور پوری زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کرنا اور پورے طور پر اس کا حق ادا کر دینا کہ میں نے حضور کی ساری زندگی کو بیان کر دیا، آپ کے سارے حالات کو بیان کر دیا، آپ کی ساری شان اور آپ کے سارے مقامات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا، دنیا کے اندر کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے شان اور مقام کو پورے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رہے کہ ایک شخص اپنی ساری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک اور کوئی کام نہ کرے اور صرف حضور علیہ السلام کی تعریف کرتا رہے، آپ کی شان اور آپ کا مقام بیان کرتا رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور قلم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور یہ نظام زندگی درم برم ہو جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام کے شان اور آپ کے مقام کو کما حق ہو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آل رسول اور آل خاندان نبوت میں سے تھے، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی حضور علیہ السلام کی تعریف اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کی نبوت کی حفاظت تھا، اور ساری زندگی ان کی اسی کام کے اندر گزری۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے ان کی کلمیں بنائی جائیں اور جتنی دریا، سمندر، نہریں اور ندی نالے ہیں ان کو سیاہی بنا دی جائے، اور صرف انسان نہیں، انسانوں کے ساتھ جنات، اور صرف جنات بھی نہیں، آسمان کے فرشتے بھی اگر آ جائیں اور یہ سب کے سب ان قلموں اور سیاہی کو لے کے بیٹھ جائیں اور حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کا مقام لکھنا شروع کر دیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، فرشتے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لاکھوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے زلفوں کے ایک بال کی تعریف اور آپ کا اتنا شان بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ یہاں سے نہیں مسلک کر رہے. بند کر دیں. عرب کا ایک شاعر تھا جس نے اشعار کی صورت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریف تقریباً 40 سال تک کی. اس کا کام ہی یہی تھا. وہ آپ کی تعریف لکھتا تھا اشعار کی شکل میں، نعت، نظم، حمد. 40 سال تقریباً اس نے یہ کام کیا، اور 40 سالوں کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب میری ہمتیں جواب دے گئی ہیں، میری طاقتیں جواب دے گئی ہیں، میرے اندر لکھنے کی ہمت اور سخت باقی نہیں رہی ہے، زندگی کے اس سٹیج پر وہ پہنچ چکا تھا کہ جہاں پہ جا کے انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ان قریب میں مرنے والا ہوں. تو اس موقع پر اس نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں ایک شعر کہا، اور جس میں اس نے اپنی عاجزی کو بیان کیا، اپنی کم ہمتی کو بیان کیا، اپنی کسمہ پرسی کو بیان کیا، اپنی کم مائیگی کو اس نے بیان کیا کہ حضور کی شان اتنی بلند ہے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے، آپ کی تعریف اتنا پھیلا ہوا مضمون ہے کہ میں نے 40 سال تک مختلف زاویوں اور مختلف طریقوں سے، مختلف جہاد سے حضور علیہ السلام کی تعریف کی. اور آخر میں وہ کہتا ہے، جس کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے پھر کیا بعد میں، کہ اس نے اپنے اس کم ہمتی کا احساس کس طرح دلایا. وہ کہتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. اس نے کہا، میری سوچ اور میری فکر اور میری عقل کے گھوڑے جواب دے چکے ہیں، یہ تھک چکے ہیں، اب میرے اندر اور ہمت نہیں رہی ہے لکھنے کی، سوچنے کی اور اپنی عقل کو استعمال کرنے کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کی تعریف ختم ہو گئی، آپ کی شان ختم ہو گئی، آپ کا مقام ختم ہو گیا. میری عقل تو جواب دے رہی ہے، میری فکر رسا تو جواب دے رہی ہے، میرے ہوش و حواس تو جواب دے رہی ہیں، لیکن حضور کی تعریف ابھی بھی باقی ہے. قلم ہے آبلا پا، آبلا کہتے ہیں جو دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتی ہیں، اور پا کہتے ہیں پاؤں کو. آپ جانتے ہیں جب پاؤں پہ پھوڑا نکل آئے، پھنسی نکل آئے تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، آدمی صحیح طور پر چل نہیں سکتا. اس نے اسی آبلا پا، پاؤں میں جو دانے اور پھوڑے اور پھنسیاں نکلتی ہیں، اس کو اس نے اپنے قلم کے گھسنے کے ساتھ تعبیر کیا کہ میرا قلم چل چل کے گھس چکا ہے، اس کی نوک جواب دے گئی ہے، اب یہ مزید نہیں لکھ سکتا، یہ آبلا پا ہو چکا ہے. جیسے آدمی کے پاؤں پہ چھالے نکلیں تو وہ صحیح نہیں چل سکتا، قلم کی نوک گھس جائے تو وہ صحیح نہیں چلا کرتی. تو وہ کہتا ہے قلم ہے آبلا پا، کہ میرا قلم چل چل کے اب وہ جواب دے چکا ہے، وہ بھی اس میں بھی لکھنے کی ہمت نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کی شان ختم ہو گئی، آپ کا مقام ختم ہو گیا. کہتا ہے قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، قلم جواب دے چکا ہے لیکن حضور کی تعریف اب بھی باقی ہے. ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے. میں نے لکھا، بہت لکھا، کاپیوں پہ لکھا، ڈائریوں پہ لکھا، چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھا، درختوں کے پتوں پہ لکھا، جگہ جگہ حضور کی تعریف لکھی،
میری ڈائریاں پوری ہو گئی، میری کتابیں پوری ہو گئی، میری کاغذ ختم ہو گئے، میرے چمڑے کے ٹکڑے ختم ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کی تعریف بھی ختم ہو گئی۔ وہ کہتا ہے قلم آبلا پا ہوا ہے، کاپیاں ختم ہوئی ہیں، کتابیں ختم ہوئی ہیں، کاغذ ختم ہوئے ہیں، لیکن حضور کی تعریف اب بھی باقی ہے۔ اور بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اور زندگی کے آخری لمحے تک میں نے حضور کی تعریف لکھی، اور اب میں اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ میرے ہاتھ نہیں چلتا، میری زبان نہیں چلتی، میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دیتا، اور میں بالکل ضعیف اور کمزور ہو گیا اور لاچار ہو گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں نہیں بیان کر سکتا تو شاید حضور کی تعریف ختم ہو گئی، آپ کی شان ختم ہو گئی، آپ کا مقام ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے، ساری زندگی حضور کی تعریف لکھی ہے، لیکن پھر بھی حضور کی تعریف باقی ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کی تعریف، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے حالات اور واقعات، ان کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ہماری مثال تو ایسی ہے۔ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے، وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کنویں سے نکال لیا کہ بچہ ہے، ہونہار ہے، ذہین و فتین ہے، خوبصورت ہے، اس کو غلام بنا کے بیچیں گے، اچھے پیسے ملیں گے۔ لے کے مصر کے بازار میں چلے گئے۔ اب جب وہاں پر اس بازار اور منڈی میں لے کے گئے جہاں غلاموں کی بولیاں لگتی تھی، وہاں یوسف کو بھی پیش کیا، اور یوسف حسن و جمال کا عظیم شاہکار تھا، عظیم شاہکار تھا۔ اور یاد رکھیے، عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، اس کو ذرا درست کر لیں، اپنے علم میں کے مطابق اس کو ٹھیک کریں، عقیدے کے مطابق۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کا آدھا حسن یوسف کو دیا، آدھا حسن یوسف کو دیا، اور باقی آدھا پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ یہ جتنے حسین، جمیل، خوبصورت اور محجبین چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ وہ آدھے حسن کی تقسیم ہے جو اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس کو آپ ذرا ٹھیک کریں۔ بات صحیح کیسے ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنی حسن اور خوبصورتی پیدا کی، اس حسن اور خوبصورتی میں سے سب سے زیادہ اور وافر حصہ، سب سے زیادہ اگر کسی کو دیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ حسن حضور کو دیا گیا، اور ایسا حسن حضور کو دیا گیا، صحابہ کہتے ہیں ایسا خوبصورتی حضور علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے، ایسے حسین و جمیل حضور علیہ السلام تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا جن عورتوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا تھا وہ ایسی مبہوت ہو گئی تھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی تھیں۔ یہ تو حسن کے یوسف کے چہرے کو دیکھنے اور ان کے حسن کو دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اگر وہی عورتیں میرے محمد کے چہرے کو دیکھ لیتی وہ اپنی گردنیں کاٹ لیتی، اور یقیناً ایسا ہی تھا۔ جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا پھر انہوں نے اپنی گردنیں بھی پیش کی ہیں، پھر انہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی ہیں۔ تو سب سے زیادہ حسن پوری کائنات کا آدھا حسن وہ صرف اور صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور باقی آدھا جو حسن تھا اس میں سے آدھا وہ حضرت یوسف کو ملا ہے، اور باقی آدھا جو بچا ہے وہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ حسین اگر کوئی چہرہ کائنات کے اندر ہے تو وہ حضور کا چہرہ ہے۔ آپ سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار کے اندر لایا گیا، بیچنے کے لیے منڈی میں بٹھایا گیا، اور بڑے بڑے خریدار آنا شروع ہو گئے اور بولی لگنا شروع ہو گئی۔ ایک سے بڑھ کے ایک بولی لگاتا جا رہا ہے۔
اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو کل کو بڑے ہو کے میرا نبی اور میرے دین کا داعی بننے والا ہے، میرا نمائندہ بننے والا ہے، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور یہ کتنا قیمتی اور انمول ہیرا ہے جو آج مصر کی منڈی میں یوں در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوا اور بکتا بکاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اور لوگوں کو اس کی قیمت کا احساس اور اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب بولیاں لگنا شروع ہو گئی، لوگ قطاریں بنا کے کھڑے ہیں، اپنی اپنی وسعت کے مطابق اور طاقت کے مطابق اپنا مال اور ساری چیزیں اکٹھی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر مشیر، حتیٰ کہ اس وقت کا جو عزیز مصر تھا وہ بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے کہ آج میں سب سے بڑھ کے بولی لگاؤں گا اور میں اس نوجوان کو خرید کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس لمبی قطار کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا بھی کھڑی ہے، بالکل ضعیف العمر ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، پھٹے پرانے سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سادہ سی شکل کی ہے، ایک چھوٹی سی گٹھڑی اس نے بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی وہاں پر کھڑی ہے۔ کسی دیکھنے والے کی نظر اس پہ پڑ گئی، اس نے کہا اماں تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی میں اس یوسف کا خریدار بن کے یہاں پر آئی ہوں، میں اسے خریدنا چاہتی ہوں۔ کہنے والے نے کہا اماں تجھے نظر نہیں آتا یہاں تو وزیروں کی لینیں ہیں، مشیروں کی قطاریں ہیں، بڑے بڑے زمیندار اور مالدار اور جائیداد والے یہاں پہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں کہ آج یوسف ہمیں مل جائے، اور تو یہ چھوٹی سی گٹھڑی لے کے آئی ہے، بتا اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں سوت ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ دے کے میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے اماں تجھے پتہ بھی ہے کہ اتنے بڑے وزیروں مشیروں کے مقابلے میں، مالداروں اور دولت مندوں کے مقابلے میں تو یوسف کی کیا قیمت لگائے گی؟ تو یوسف کو خرید نہیں سکے گی۔ ایسے ہی یہاں پر کھڑی کھڑی اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہے، تھکاوٹ میں مبتلا کر رہی ہے، شام ہو جائے گی، تیرے ہاتھ کچھ نہیں آنا، اپنا وقت ضائع نہ کر، تو یہاں سے لائن سے نکل کے واپس چلی جا۔ اس اماں نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، وہ کہنے لگی یہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں اس سوت کی اٹی کے ساتھ، اس چھوٹی سی گٹھڑی کے ساتھ میں اس کو خرید نہیں سکتی ہوں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کل جب یہ نام آئے کہ یوسف کے خریدار کون تھے، ان میں جہاں وزیروں کا نام آئے گا، جہاں وزیروں کا نام آئے گا، جہاں مالداروں کا نام آئے گا، جہاں دولت مندوں کا نام آئے گا، جہاں اقتدار والوں کا نام آئے گا، سونے چاندی اور جواہرات یوسف کے قدموں میں پھینکنے والوں کا نام آئے گا، میں بڑھیا چاہتی ہوں ان فہرست میں میرا نام بھی آ جائے، اس قطار میں لگنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے کہ میرے پاس تھا کچھ نہیں، میں تہی دامن تھی، خالی ہاتھ تھی، لیکن پھر بھی میں یوسف کے خریداروں میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری تمنا اور خواہش بھی یہی تھی کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں آ جائے۔ ہماری مثال تو بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم حضور کی تعریف کریں، آپ کا شان بیان کریں، آپ کا مقام بیان کریں، ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ کہاں ہماری زبانیں، کہاں ہمارا علم، کہاں ہماری عقل، کہاں ہماری سوچ، اور کہاں ہمارا فہم، اور کہاں ہمارا علم، اور کہاں ہمارا تدبر، اور کہاں ہمارا تقوی؟ ہم یقیناً اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم بیان کرنے کے ساتھ اور سننے کے ساتھ اور محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کے دیوانوں میں، تیرے نبی کے چاہنے والوں میں، تیرے نبی کی تعریف کرنے والوں میں، تیرے نبی کا شان بیان کرنے والوں میں جہاں صدیق اکبر کا نام ہوگا، جہاں فاروق اعظم کا نام ہوگا، جہاں عثمان غنی کا نام ہوگا، جہاں حیدر کرار کا نام ہوگا، جہاں صحابہ اکرام کے نام ہوں گے، جہاں اہل بیت کے نام ہوں گے، جہاں فقہاء، محدثین، مفسرین، صلحاء اور امت کے بڑے بڑے دانشور لوگوں کے نام آئیں گے، وہاں ہم فقیروں کا نام بھی حضور کے ثناخانوں میں آ جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضور کی تعریف چاہے کی جائے چاہے سنی جائے یا اس محفل اور مجلس کے اندر بیٹھا جائے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی ضرور آ جائے گا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی شان اور ایسا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 1 تاریخ ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام، ہر جلسہ، ہر محفل اور ہر جو بیان ہے وہ حضور کی تعریف کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جہاں جاتے ہیں ہمیں یہی تذکرے سننے کو ملتے ہیں، یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جتنا تذکرہ سنیں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ یہ تذکرہ سننا، یہ تذکرہ کرنا اور ان تذکرہ کرنے والوں کی محفل میں بیٹھنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔
یہ رحمت کا ذریعہ بھی ہے، یہ برکت کا ذریعہ بھی ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف کوئی عام تعریف نہیں ہے، آپ کی شان کو بیان کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بڑی بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑے بڑے کمال عطا فرمائے، کوئی ان کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہمارا ایک موضوع ہے اور ہم مسلمان ہیں اور حضور سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان کا اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ان صفات کو، آپ کی ان شانوں کو بیان کریں اور ان کو سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے انداز میں حضور علیہ السلام کو مقام اور شان عطا فرمائی۔ جتنی شانیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائیں، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے حضور علیہ السلام کی، اور جس میں حضور کو انفرادیت حاصل ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، رسول ہو یا غیر رسول ہو، اور وہ کسی بھی خطے اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے ہو، کوئی بھی انسان حضور علیہ السلام کا اس شان میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ شان حضور علیہ السلام کو جو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے انسان بھی ہیں، جتنی شخصیات بھی ہیں، اور جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہین فطیر لوگ ہیں، اقتدار والے لوگ ہیں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اس کی وفات پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ولادت کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے، ولادت کے بعد اس کے حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں، لوگ اس کے بچپن کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے لڑکپن کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی جوانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہیں، دنیا میں اس نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تذکرے ولادت کے بعد شروع ہوتے ہیں، جب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے، کہاں آ رہا ہے، کس کے گھر میں آ رہا ہے، کس کی گود میں آ رہا ہے، کس خاندان میں آ رہا ہے، کن صفات کے ساتھ آ رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ خوبیاں بھی تھیں، اس میں تو یہ کمالات بھی ہیں، اس میں تو یہ صلاحیتیں بھی ہیں، اس کے اندر تو ایسے ایسے ہنر بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگ اس کو پہچانتے ہیں، پھر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اس کی صلاحیتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور تذکرہ کرتے کرتے آخر وقت میں پھر اس کی وفات کا ذکر جب آ جاتا ہے، جب اس کی موت کا ذکر آتا ہے، اس کے تذکرے کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے حالات کوئی نہیں ہیں، اس کے بعد اس کے واقعات کوئی نہیں ہیں، اس کے بعد اس کی سیرت کوئی نہیں ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کوئی نہیں ہے کہ اب یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد اس کے بعد والی زندگی کو کیا بیان، لوگ بعد میں بھی اگر بیان کریں گے تو اس کی زندگی کے واقعات کو بیان کریں گے، اس کی زندگی کے حالات کو بیان کریں گے، لیکن موت کے بعد کسی کا اس کے آگے کوئی تذکرہ موجود نہیں ہوا کرتا، اور اس کے بعد اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ کسی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جن کی لوگوں نے تعریفیں لکھی ہیں، سمانے حیات لکھی ہیں، پوری کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہیں، ان کے قصیدے کہے گئے ہیں، لیکن تذکرہ ولادت سے شروع ہو کے وفات پہ جا کے ختم کر دیا گیا۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور ایسی مبارک ہستی ہے کہ آپ کا تذکرہ آپ کی ولادت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کے خاندان کے آنے سے پہلے، آپ کے قوم اور قبیلے کے آنے سے پہلے، آپ کے وطن مولود کے بننے سے بھی پہلے اللہ نے آپ کے تذکرے کو شروع فرما دیا، اور پھر وفات پہ تذکرہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ جب تک دنیا رہے گی حضور کا تذکرہ موجود رہے گا۔ صرف دنیا کے اندر نہیں، محشر کے میدان میں حضور کا ذکر موجود رہے گا، حتیٰ کہ جنت الفردوس کے جاتے تک حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ شان حضور علیہ السلام کو عطا ہے۔ کسی کا تذکرہ اس کی ولادت سے پہلے نہیں ملتا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا، حضرت دانیال، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا کے اندر آئے، 313 رسول آئے، بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں اور بڑے مقام لے کے آئے، اللہ کے نمائندے بن کے آئے، اور اپنے وقت کے نبی بن کے آئے، بڑے معجزات لے کے آئے، کتابیں لے کے آئے، اور ہدایت کا پیغام لے کے آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تذکرہ ولادت سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کی ہستی ہے کہ آپ ابھی آئے بھی نہیں ہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے، طبہ،
اس کا نام تھا تبا. اہم خیر ام قوم تبا، قرآن کریم کا لفظ ہے. تبا یہ بادشاہ تھا، وقت کا حکمران تھا. اس کو نشہ چڑھا کسی دور میں کہ مجھے پوری دنیا پر حکمرانی کرنی چاہیے. بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے یہ سوچ رکھی ہے کہ میں صرف اپنے علاقے اور اپنے ملک تک اور اپنے وطن تک محدود نہ رہوں، ساری زمین جو ہے وہ میرے زیر نگیں ہونی چاہیے. بس ایک خیال دل میں آیا، فوج تیار کی، لشکر تیار کیا اور سفر شروع کر دیا. علاقوں پہ علاقے فتح کرتا جا رہا ہے، فتح کرتا جا رہا ہے. فتح کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گیا، جس کو پہلے زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 700 سال پہلے کا یہ واقعہ، یہ اس وقت گزرا ہے تبا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ پر بھی اس نے چڑھائی کی، یلغار کی. ایک حملہ، دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، فتح نہیں ہو رہی. اس وقت اس کے درباریوں میں، اس کے مشیران میں 2 یہود کے بہت بڑے بڑے عالم تھے جن کو یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا. وہ اس کو اچھی اصلاح کی اور خیر کی باتیں بتایا کرتے تھے، اور اس زمانے کے مطابق وہ دین موسوی پر تھے، بڑے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. جب اس نے 2-3 مرتبہ مدینہ پر چڑھائی کی اور اس کو کامیابی پورے طور پر حاصل نہیں ہو رہی تھی نا، تو اس نے ان یہودی علماء کو بلایا. کیا معاملہ ہے؟ آبادی تو چھوٹی سی ہے، علاقہ تو مختصر ہے، اور ان کی کوئی متمدن فوج بھی نہیں ہے، کوئی تیار کردہ لشکر بھی نہیں ہے، باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے بھی یہ نہیں آتے. لیکن اس کے باوجود جہاں ہم نے اتنے بڑے بڑے ملک اور علاقے فتح کر لیے جن کی متمدن فوجیں تھیں اور پورے تیار کردہ لشکر تھے اور پورے ساز و سامان اور اسلحے کے ساتھ آئے تھے، ان کو تو ہم نے فتح کر لیا، یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا تو جتنا مرضی زور لگا لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، تو مدینے پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس کو فتح نہیں کر سکتا، تو اس کو تخت و تاراج نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے آخر میں مبعوث ہونا ہے، ان کی ولادت تو مکہ مکرمہ میں ہوگی لیکن ان کی رہائش مدینہ منورہ میں ہوگی. یہ ان کا وطن بنے گا. یہاں کے حالات، یہاں کی نشانیاں، یہاں کے در و دیوار یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے، یہاں آخری نبی نے آنا ہے. اس لیے اللہ نے اس شہر کو بچانا ہے، یہاں کے لوگوں کو بچانا ہے. یہ حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو پورے طور پر اس کو نہیں ہلاک کر سکتا. اب اس کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی، اچھا وہ نبی کون ہوگا، اس کی کیا صفات ہوگی، وہ کیسا ہوگا، مجھے بتاؤ تو صحیح، ذرا تعارف تو کراؤ. انہوں نے بتانا شروع کیا، تورات سے، انجیل سے، زبور سے، مختلف کتابوں سے، آسمانی کتابوں کے حوالوں سے اس کے سامنے ساری تفسیر رکھی کہ وہ ایسا نبی ہوگا، ایسی عظمتوں کا مالک ہوگا، ایسی شان کا مالک ہوگا، اور پیدا اس نے مکے میں ہونا ہے، آ کے رہنا ہے اس نے مدینہ منورہ میں ہے، یہی اس کا وطن بنے گا. سنتا رہا. غائبانہ طور پر جو اس نے حضور علیہ السلام کی تعریف سنی، آپ کا مقام سنا، آپ کی شان کو سنا اس نے، تو اس کے دل میں ایک عجیب سی محبت کی کیفیت پیدا ہوئی. باقی بات تو بالکل ٹھیک ہے. اب جب اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی غائبانہ محبت پیدا ہوئی نا، تو اس نے ایک خط لکھا، اور وہ خط تھا حضور علیہ السلام کے نام، جس میں اس نے ایک قصیدہ بھی لکھا، حضور علیہ السلام کی تعریف میں کچھ اشعار بھی کہے اس نے. اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نسل در نسل چلا کے اس کو پہنچایا جائے. اور اس میں اس نے لکھا کہ اگر اللہ نے مجھے اتنی لمبی زندگی دی کہ میں نے آپ کا زمانہ پایا، تو پھر میں آپ کا سپاہی ہوں گا، آپ کا پہرے دار ہوں گا، آپ کا چوکیدار ہوں گا، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں گا. وقت کا حکمران ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آ رہا ہے، پوری متمدن فوج اور لشکر اس کے ساتھ ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف سنی ہے، آپ کے شان اور مقام جو پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا، اس کو جب اس نے جانا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک سپاہی بنانے پہ مجبور ہے. میں چوکیدار اور پہرے دار اور سپاہی بن کے رہوں گا، میری بادشاہت ختم ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میں آپ پر ضرور ایمان لاؤں گا.
اور آپ کا سپاہی بنوں گا، آپ کا وزیر اور آپ کا مشیر بنوں گا، اور اگر میری اتنی زندگی نہ ہوئی، آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے میں اس دنیا سے چلا گیا، اس خط کے ذریعے سے میں آپ کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ بے شک میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا ہے، میں نے آپ کے خد و خال کو دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کے علاقے کو دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کی صحبت کو پایا نہیں ہے، آپ کی دعوت ایمان وہ مجھ تک پہنچی نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے جانا ہے، اس کی بنیاد پر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں جیسے میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں ویسے آپ کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لے آیا ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے مسلمان بنا کے اٹھائے، آپ کا امتی بنا کے اٹھائے، میں ابھی سے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے خط لکھا۔ اور اللہ کی شان، جب اللہ کسی چیز کی حفاظت فرماتے ہیں تو یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ آج کے دور میں تو بہت سے اسباب اور آلات اس قسم کے موجود ہیں جن کے ذریعے سے چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کی حفاظت فرمائی، اور اس دور میں حفاظت فرمائی تھی جب حفاظت کے انتظامات بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک مختلف پہلو ہے اور آپ کا ایک معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے کیسی کیسی چیزیں محفوظ ہوئی ہیں جو آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی امت کے پاس اسی طرح اصل اور صحیح انداز کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر بے شمار واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس نے وہ خط لکھا اور خط لکھ کے اہل مدینہ کے حوالے کیا اور ان کو کہنے لگا کہ یہ خط نسل در نسل چلتا رہے، جب وہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ جائے میرا یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ آپ اس واقعے کو بھی ساتھ شامل کریں جب اس نے حضور کی تعریف کو سنا اور آپ پر ایمان لایا اور آپ کی شان میں قصیدہ کہا اور آپ کے نام کا خط لکھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگوں کے لیے مخصوص طور پر سرکاری سطح پر گھر بنائے تھے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں گھر بنا کے دیتا ہوں، تم ان مکانات میں رہو، تمہاری اولادیں رہیں گی، تمہاری نسلیں رہیں گی، نسل در نسل یہ مکانات تمہارے ہیں، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، تمہیں وظیفہ حکومت کی طرف سے ملے گا، مکان تمہیں حکومت مہیا کر رہی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے نسل در نسل یہاں پہ رہ کے صرف اس آخری آنے والے پیغمبر کی آمد کا انتظار کرنا ہے، اور جب وہ آ جائے میرا خط یہ اس تک پہنچا دینا ہے۔ اس نے سب کے لیے مکانات بنوائے اور مدینہ کے مکان جو بنے وہ اس انداز اور ترتیب سے بنے، ہر ایک کے لیے ایک ایک مکان بنا۔ لیکن اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کو آئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور اس سے بھی 700 سال پہلے کا زمانہ وہ کیسا دور ہوگا، سادہ سا زمانہ، لیکن اس زمانے کے اندر مدینہ کے اندر اس نے ایک 2 منزلہ بلڈنگ بنائی، ایک نیچے والی بلڈنگ، ایک اوپر والے بالا خانہ بنایا، اور اس کے اندر ایک آدمی کو ٹھہرایا اور کہا یہ تمہارے نام الاٹ کرتا ہوں۔ سب کو ایک ایک منزلہ مکان ملا، اس کو 2 منزلہ مکان ملا، اور کہا کہ ایک تیرے لیے ہے، ایک اس آنے والے آخری پیغمبر کے لیے ہے، جب وہ آ جائے گا میری طرف سے یہ تحفہ ان کو پیش کر دینا۔ وہ کیسا عاشق رسول تھا، سچا ایمان والا تھا، جذبہ اس کا کیسا تھا، حضور کو دیکھا نہیں ہے، آپ کا زمانہ نہیں پایا ہے، آپ کی صحبت نہیں پائی ہے، آپ کی صرف چند جملوں میں تعریف سنی ہے، آپ پہلی کتابوں میں آپ کو صرف تذکرہ پڑا ہے، یہود علماء سے اس نے سنا، ایسا پکا دیوانہ ہو گیا کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے رہنے کے لیے مکان بھی بنا کے دے رہا ہے کہ یہ مکان کسی نے استعمال نہیں کرنا، اس کو اسی طرح باقی رکھا جائے، اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے ہے۔ آپ جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں گے آپ اس مکان میں قیام فرمائیں گے، اللہ نے اس کی محبت کو کیسے قبول کیا، اس کے جذبے کو کیسے قبول کیا، اس کا عشق رسالت جو تھا وہ اللہ کی دربار میں کیسا قبول ہوا، وہ مکان بنے، لوگ ان مکانوں میں رہتے چلے گئے، نسل در نسل سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب وہاں پر مسلمان جمع ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے میں حضور کا میزبان بنوں، آپ میرے گھر میں قیام کریں، میرے ہاں رہیں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ لوگ آگے بڑھ کے آپ کی سواری کی نکیل کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس کو پکڑو نہیں، اس کو
उलझाओ नहीं, इसको रास्ता न दिखाओ। हाज़िही मामूरतुम मिनल्लाह, ये अल्लाह के हुक्म से चल रही है, और जब तक अल्लाह का हुक्म है ये ऊँटनी चलती रहेगी। जहाँ अल्लाह फरमाएंगे ये वहाँ बैठ जाएगी, और जहाँ ये जाके बैठेगी उसी जगह पर मैं क़याम करूँगा। ऊँटनी चलते चलते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेज़बान रसूल थे, उनके घर के दरवाजे के सामने आके बैठ गई। अल्लाह के नबी फरमाने लगे यही मेरी क़यामगाह होगी, मैं यही क़याम करूँगा। निगाह उठा के जो देखा तो 2 मंजिला मकान सामने था जो तुब्बा बादशाह ने हुजूर के लिए बनवाया। आप आए नहीं हैं लेकिन तज़किरे इस अंदाज में पहले से शुरू हो चुके हैं। तो ये हुजूर की शान है। यमन का एक और बादशाह जिसका जिक्र किताबों में मिलता है, सोया हुआ था, उसने बड़ा अजीब ख्वाब देखा, हैबतनाक खौफनाक ख्वाब देखा उसने। इतना दर्दनाक ख्वाब था कि जब वो उठा ना, खौफ, रोब और दबदबे की वजह से वो भूल गया कि मैंने देखा क्या, उसको याद ही नहीं। एक खौफ की कैफियत तारी है उसको, कुछ पता नहीं है कि क्या देखा है, लेकिन डर रहा है कि बहुत अजीब मामला देखा। उस ज़माने के जो उसके काहिन थे, नजूमी थे, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले थे, उनको इकट्ठा कर लिया कि रात को मैं सोया और मैंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने कहा बताओ क्या ख्वाब देखा, हम उसकी ताबीर देंगे। वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है लेकिन मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या ख्वाब देखा है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ख्वाब बताएंगे तो ताबीर होगी ना। अब आपने क्या देखा हमें क्या पता, हमारे पास ऐसा इल्म नहीं है, ऐसा हुनर नहीं है, ऐसा फ़न हमें नहीं आता कि कोई ख्वाब भी ना बताए और हम उसकी ताबीर भी बता दें। उसने कहा नहीं बताओ, मजबूर किया। वो कहने लगे नहीं बता सकते। अब ये परेशान है कि मुझे पता नहीं दिखाया क्या गया है, इशारा किस तरफ किया गया है। बड़े बड़े उस वक़्त के नजूमी, काहिन और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले सारे जवाब दे गए, मुअब्बिरीन जितने भी थे कोई नहीं बता रहा। एक वक़्त गुजर गया और वो परेशान है, उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि मामला क्या है समझ नहीं आता। याद कर करके थक गया, परेशान हो गया कि मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा। और जब अल्लाह ने याद करवाना होता है तो फिर किस अंदाज में याद करवाते हैं। कहते हैं कि वही बादशाह शिकार के लिए निकला है अपने लश्करियों के साथ, और शिकार के पीछे जो दौड़ा, सवारी पर जो सवार था और सवारी को जो उसने दौड़ाया, तो अपने लश्कर से और अपने साथियों से वो जुदा हो गया। वो पीछे रह गए, ये आगे किसी तरफ को जंगल में निकल गए, और बड़ा लंबा इसने सफ़र कर लिया। बहुत देर के बाद उसे ख्याल आया कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला रह गया। अब उसको अपनी जान का ख़तरा भी महसूस हुआ, और उधर रात का अंधेरा भी हो रहा है। भी पीछे जाऊं, कहाँ जाऊं, किस तरफ को जाऊं, कहाँ तलाश करूं। हत्ता कि रात की तारीकी छाने लगी तो उसने कहा अब तो एक ही तरीक़ा है, यहाँ करीब कोई आबादी नज़र आ जाए, जहाँ जाके रात गुजार लूँ, छुप जाऊँ, कम से कम जान तो बचती है, वरना तो ये दरिंदे मुझे खा जाएंगे, चीर फाड़ देंगे। अब वो चलता 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 ना एक जगह पे पहुँचा। वहाँ उसने क्या देखा कि एक पुरानी सी झोंपड़ी है और उसके बाहर एक बुढ़िया खड़ी है, बूढ़ी सी औरत है वो खड़ी है। जब उसने इस मुसाफिर को देखा ना तो इसने कहा जी मैं एक मुसाफिर हूँ, अपना तारुफ नहीं करवाया मैं कौन हूँ क्या हूँ। उसने कहा मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मेरे साथी किसी और तरफ को चले गए हैं, अगर आप मुझे एक रात के क़याम की इजाज़त दे दे तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। उसने दस्तूर के मुताबिक जो कुछ उसके पास था खिलाया पिलाया और वो सो गया। जब वो सोया ना और उसको नींद आई, थकावट थी, सुबह जब उसकी आंख खुली और रोशनी फैली हुई थी तो अचानक उसकी आंख खुली और उसने क्या देखा कि एक हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान लड़की जो है वो उसके सामने बैठी है और यूँ उसने हाथ रखा हुआ है और बड़े अजीब नज़रों से उस बादशाह को देख रही है। पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ, ये क्या। रात को जब आया तो यहाँ एक वो बूढ़ी औरत मुझे मिली थी और ये इस बच्ची का तो कोई यहाँ पर नामो निशान भी नहीं था, इसको तो मैंने रात देखा ही नहीं है, और अब ये भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अगर वो बूढ़ी औरत थी तो वो कहाँ गई और ये बच्ची है तो ये कहाँ से आई, रात ये मुझे क्यों नहीं नज़र आई। वो इस मसले का शिकार है और अभी ज़ुबान से बोल कुछ नहीं रहा, सिर्फ दिल ही दिल में सोच रहा है। इतने में वो लड़की बोलती है और बोल के कहती है ऐ शाह यमन, अगर आपको कुछ भूख लगी हो तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम कर दूँ। इसने जब ये सुना ना कि इसने तो मुझे पहचान भी लिया है और शाह यमन क्या के खिताब किया कि मैं बादशाह, अपने आप को छुपाने के लिए कि अगर मैं पहचाना गया तो कहीं मारा ना जाऊँ, अपने आप को छुपाने के लिए उसने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और बिल्कुल खामोश रहा, ना हाँ की ना की।
تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا بادشاہ سلامت، آپ بتائیے، میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں، کسی چیز کی طلب ہو رہی ہے بتائیے، میں آپ کے لیے انتظام کر دوں۔ اب بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا پہلی بات تو یہ بتا تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں یمن کا بادشاہ ہوں، علاقے کا حکمران ہوں؟ اس نے کہا تیرا چہرہ مجھے بتا رہا۔ شاہ، اس نے کہا میں تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تو اپنے دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے۔ تیرا نام کیا ہے مجھے تو یہ بھی پتا ہے، تیرا نام مرثد بن والی ہے، میں تو اس کو بھی جانتی ہوں۔ اس نے 2-3 عجیب ایسی باتیں اس کو بتائیں جو عام طور پر جب تک کسی کو بتائی نہ جائیں تو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اچھا جب تو میرے بارے میں اتنا ہی جانتی ہے، تیرا علم ہنر اتنا بڑا ہے کہ تو نے مجھے جو ہے دیکھ کے پہچان لیا بادشاہ، اور نام بھی میرا جان لیا، اور میرا علاقہ بھی جان لیا، اور میری قوم کے حالات بھی جان لیے، اور تجھے سارا جو میں سوچتا ہوں وہ فوراً تیری زبان پہ آ جاتا ہے کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، اب میں یہ سوچ رہا ہوں۔ اچھا بتا، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے بتا، میں نے کیا دیکھا تھا؟ بادشاہ تو اسی بارے میں پریشان تھا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آندھی ہے، طوفان ہے، اور وہ پوری روئے زمین پر پھیل چکا ہے، اور اس طوفان کے اندر جو ہے مختلف قسم کے شعلے آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی وبائیں آ رہی ہیں، اور پھر تو نے اس کے بعد دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے جو مصفہ ہے، چاندی کی طرح چمک رہا ہے، انتہائی لذیذ اور خوبصورت اس کے اندر پانی موجود ہے، اور اس کے کنارے پہ ایک خوبصورت رانا جوان کھڑا ہے جس کی خوبصورتی جو ہے ضرب المثل ہے، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آندھی سے بچنا ہے، طوفان سے بچنا ہے، ان شعلوں سے بچنا ہے، تو یہ پانی پی لو، جو پانی پی لے گا وہ حیات جاویداں پا جائے گا، اور جو محروم رہ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے یہ خواب دیکھا؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں نے یہ دیکھا۔ اس کو یاد آ گیا کہ میں نے واقعی یہی خواب دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا اب اس کی تعبیر بھی بتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی میرا نام غفیرہ ہے، اور میں نے حالات زندگی پہلی کتابوں کے اندر ایک شخص کے پڑھے ہیں، اور یہ خواب کے اندر تجھے اسی شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو تجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑی آندھی ہے جو ایک حصے سے شروع ہوئی اور پورے روئے زمین پر پھیل گئی، یہ شاہان عالم ہے جو اس وقت دنیا کے اندر حکومتیں کر رہی ہیں، اور جو تجھے شعلے نظر آئے اور اس میں طوفان نظر آیا، یہ ان بادشاہوں کا ظلم و ستم ہے جو وہ اپنی رعایا کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور وہ جو چشمہ صافی تجھے نظر آیا جس کے اندر میٹھا اور شیرین اور لذیذ پانی ہے، وہ حضور نبی کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چشمہ ہے۔ اور وہ جو تجھے وہاں پر چشمے کے کنارے پہ کھڑا ہوا آدمی نظر آیا، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے آخری نبی ہے جس نے آخری نبی بن کے اس دنیا کے اندر آنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اس کے چشمہ شریعت سے فیض یاب ہو جائے گا وہ تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس چشمہ ہدایت سے فیض پانے سے محروم ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو کے جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بتا تو صحیح یہ کون ہے، یہ کب آئے گا، اس کے حالات کیا ہیں؟ تو اس نے اور کھول کے حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا شروع کر دی، آپ کے حالات زندگی بیان کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ بادشاہ اسی جھونپڑی میں بیٹھا کہتا ہے جس نبی کے حالات یہ ہیں، جس کی نشانیاں یہ ہے، جس کے اوصاف یہ ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں ہے، خواب کے ذریعے سے پہلے مجھے اس کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اس کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، اور پہلی آسمانی کتابوں کے اندر اس کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ میں بن دیکھے اس نبی کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آپ کا ذکر اس سے بھی پہلے شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک انوکھا پہلو ہے، انوکھا آپ کی سیرت کا ایک انداز ہے کہ